ہوگا. آج جوانوں کی ذمہ داری ہے وہ اسلام کے پرچم کو تھامیں, اپنے کردار کے اندر اسلام کا عکس پیدا کرے, اسلام کے آئینے میں, اسلام کے سانچے میں اپنی زندگی کو گزارے. کتنی حیرت کی بات ہے, آج دنیا کی دوسری قوموں کے جوان بھی مسلم جوانوں کا کردار دیکھ کر کے ان سے نفرت کر رہے ہیں. جو چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہے. جو برائیاں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی, جس سے ہم لوگوں کو روکنے کے لیے آئے تھے, وہ ساری چیزیں ہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی گندگی کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مقدس مشن کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. سب سے پہلی ذمہ داری مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ خود دین کے قریب آئیں, مصطفیٰ جان رحمت کے قریب آئیں. اچھی طرح یاد رکھیں, آج ہمارے پاس اچھی بائک ہو سکتی ہے, اچھا موبائل ہو سکتا ہے, اچھے لباس ہو سکتے ہیں, اچھے مکانات ہو سکتے ہیں, لیکن آج 99% لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو سکون نہیں ہے, لوگوں کے دلوں کو چین نہیں ہے. اس لیے کہ سکون دین میں ہے, سکون مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں ہے. پہلا کام, ہم حضور کے قریب آنے کی کوشش کریں اور دین کے قریب آنے کی کوشش کریں. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ, صرف داڑھی اور ٹوپی کا نام دین نہیں ہے, بلکہ دین یہ ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے اس کی تصدیق بھی کی جائے اور اس کا اعلان بھی کیا جائے, اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا جائے, آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل اور نمونہ حیات بنایا جائے. دین یہ ہے. اور اگر اس کو مختصر میں کہا جائے تو یہ کہ ہم تنہائی میں گناہ چھوڑ دیں. ہم لوگوں کے سامنے تو گناہوں سے بچتے ہیں, ہم لوگوں کے سامنے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, لیکن اکیلے میں ہم گناہ کرتے. اگر لوگ دیکھ رہے ہوں تو ہم بے وضو بھی نہیں رہتے, اور اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں. حضور سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی, ہم قادریوں کے پیر, فرماتے ہیں جو لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے, جو لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے اور اکیلے میں گناہ کرے, فرماتے وہ ملحد ہے, ملحد بے دین ہے وہ. لوگوں نے کہا جو لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے اور اکیلے میں گناہ کرتے وہ بے دین کیسے؟ فرمایا وہ لوگوں سے تو ڈرتا ہے مگر اللہ سے نہیں ڈرتا, اور جو اللہ رب العزت پر لوگوں کو ترجیح دے وہ ملحد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ لوگ دیکھ رہے ہوں تو ہم کھڑے ہو کر پانی بھی نہیں پیتے, اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ہم شیطان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن جاتے ہیں. تو یاد رکھیے, ہم نے ہولیے بہت بنائے, ہم نے لباس بڑے تبدیل کی, ہم نے ٹوپیاں بڑی خوبصورت پہنی, ہم نے داڑیاں بڑی خوبصورت رکھی, لیکن دین صرف داڑھی ٹوپی اور اچھے کپڑوں کا نام نہیں ہے. دین تو خشیت ربانی میں رنگ جانے کا نام ہے. دین تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رنگ جانے کا نام ہے. حالات کیسے ہی ہوں لیکن کبھی سودا نہیں کرنا دین کا, حالات کیسے ہی ہو لیکن اس تصور کے ساتھ ہمیں جینا ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو پہلے ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم خود دین کے قریب آئیں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئیں, حضور کا اخلاق پڑھیں, حضور کی سیرت طیبہ پڑھیں, حضور علیہ السلام کس طرح گفتگو کرتے تھے, صحابہ کرام کی جوانی کیسی تھی, امت کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی فکر کیسی تھی. ان ساری چیزوں پر ہماری توجہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر جب ہم خود دین کے قریب آ جائیں تو دوسروں کو بھی دین کے قریب لانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کے قریب لانا بہت پسند ہے, بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ غار میں بیٹھ کر 70 سال تک عبادت کرنے والے کو وہ ثواب نہیں ملتا جو ایک لمحہ دین کی تبلیغ کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے, جو ایک لمحہ دین کی دعوت دینے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا شہیدوں سے بھی بڑھ کر کسی کا مرتبہ ہے؟
شہداء سے بھی بڑھ کر کسی کا مقام ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے شہداء سے بڑھ کر مقام عطا فرمایا ہے، لیکن وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کو حیرت ہوئی یا رسول اللہ وہ سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، پھر ان کا مرتبہ شہیدوں سے افضل کیوں ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے مراتب کو شہداء سے بڑھا دیا ہے۔ ہمارے جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ خود گناہ سے بچیں اور دوسروں کو گناہ سے بچائیں، لیکن جب ہم خود ہی گناہ سے نہیں بچتے تو ہم دوسروں کو گناہوں سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ آج ہمیں اپنے ہدف کو متعین کرنا ہوگا اور اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرنا ہوگا، ورنہ ایک دن جوانی گزر جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو جوانی میں عیاشیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ناجائز و حرام کام کرتے ہیں، قدرت ان کو اتنی عبرتناک سزا دیتی ہے بڑھاپے کی شکل میں، اور ایسا منحوس بڑھاپا ان پر مسلط کیا جاتا ہے کہ وہ چادروں میں چھپ چھپ کر روتے ہیں، ان کی راتوں کی نیند چھین لی جاتی ہے۔ انسان تو انسان ہے، جانور تک ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کو آوارگی اور عیاشی میں گزارا، نہ توبہ کی نہ نیک بنے، تو جب ان پر بڑھاپا آتا ہے تو گویا کہ بڑھاپا ایک خوفناک وحشت اور دہشت لے کر ان پر آتا ہے۔ ان بوڑھوں کے دل سے جا کر کے پوچھو جو کبھی جوانی میں پانی میں آگ لگاتے تھے، عیش قدے تعمیر کرتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے، پاپ کرتے تھے، نہ توبہ کی توفیق ملی نہ نیکیوں کی توفیق ملی، آج ان کا بڑھاپا ان پر ایسی قیامت بن کر کے تنا ہوا ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں تو انہیں موت بھی نہیں آتی۔ ایک طرف اولاد کا غم، دوسری طرف بڑھاپے کا اضمحلال، تیسری طرف بے چینی اور بے قراری، چوتھی طرف بیماریوں کا ایک عجیب طوفان، اللہ اکبر، اور پھر نفرتوں کا ماحول۔ جائیں تو کہاں جائیں، کس کے پاس فریاد کریں؟ یاد رکھنا کبھی کبھی کسی بندے پر قدرت ایسا وقت بھی لاتی ہے کہ وہ توبہ کرنا چاہیں تو قدرت اس کی زبان سے توبہ کے الفاظ کی توفیق بھی چھین لیتی ہے اور اس کو کبھی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اے میری قوم کے جوانوں، راتوں کو رنگین کرنے والوں، گناہوں سے عیاشیاں کرنے والوں، زنا کے اڈوں پر اپنی راتوں کو، جوانی کی راتوں کو، خوبصورت اور حسین راتوں کو تباہ اور برباد کرنے والوں، اپنے باپ دادا کی کمائی ہوئی دولت کو گناہوں کے اڈوں پہ خرچ کر کے بے شرمی کا مظاہرہ کرنے والوں، اچھی طرح یاد رکھنا صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ ایک دن اپنی جوانی کو ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے، لیکن وہ جوانی کروڑوں روپے دے کر بھی ایک لمحے کے لیے پلٹ